أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، تم اپنے اوپر کوئی ظلم کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا مرضی آدمی گناہ گار ہو اور جتنی مرتبہ اس کی گناہوں کی تعداد بھی زیادہ ہو، اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ہی کافی ہے. اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے، اور وہ قطرہ ایسا ہوتا ہے جو سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی رحمت ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر اگر ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے فرمائے، اور جو 100واں حصہ ہے، ایک حصہ یعنی 99 حصے چھوڑ کر ایک حصہ جو ہے وہ اپنی مخلوقات میں بانٹ دیے. اور اس مخلوقات میں صرف انسان ہی نہیں اس کے حصے دار، اس رحمت کے، اس محبت کے، حیوانات بھی ہیں، درند بھی ہیں، پرند بھی ہیں اور چرند بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت کا جو 100واں حصہ ہے وہ مخلوقات میں بانٹا. اس 100ویں حصے میں سے ایک ذرہ جو ہے نا، ایک ذرہ وہ ماں کو عطا کیا. اور صرف انسانوں کی ماں نہیں بلکہ حیوانوں کی ماں، درند پرند کے ماں کو بھی. اور ایک زمانے کی ماں نہیں بلکہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے ماں سے لے کر قیامت تک آنے والی ماں میں وہ حصہ تقسیم ہوا ہے، ذرہ. اور ماں کی محبت دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھربوں حصہ اگر دیکھا جائے تو قیامت تک اگر کتنی مائیں بنیں گی، کھربوں مائیں بنیں گی، کھربواں حصہ ایک ماں کے حصے میں آیا ہے. اور اس کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ. اور ہم ماں کی محبت دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماں کی محبت ہے وہ اس کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت نہیں ملتی. اور یہ 99 حصے میں سے 100 حصوں میں سے 100واں حصہ ایک حصہ، اور ایک حصے میں سے ایک ذرہ ماں کو عطا کیا. اس ایک حصہ ذرے میں سے ذرہ جو عطا کیا وہ بھی کھرواں، اس ذرے میں سے بھی کھرواں حصہ ماں کے حصے میں آیا. اور جب ماں کے حالت یہ ہے کہ جب ایک عورت کی اور ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ کہیں بھی جاتی ہے تو اس کو اپنی فکر ہوتی ہے. جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی فکر چھوڑ کر اولاد کی فکر کرتی ہے. اور بغیر اجرت کے ایک ماں جو ہے اپنی اولاد کے لیے ملازمہ بن جاتی ہے، اور ایسی ملازمہ، ایسی خدمت کرنے والی بن جاتی ہے کہ تھکی ماند ہو، تھکی ہوئی ہو، اور اولاد کی رونے کی آواز آ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے. یہاں تک کہ سردی ہے اور گرمی ہے اس کو بھی برداشت کرتی ہے اور اپنی اولاد کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں تک کہ جب اولاد اس کی بگڑ جاتی ہے
باپ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے مگر ماں اپنی اولاد کو دور نہیں کرتی، اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے نصیب میں یہی ہوگا، اگرچہ یہ میری اولاد بری ہے یا اچھی ہے تو میری اولاد۔ تو ماں کا جو اثر ہے، جب ماں اپنی اولاد کو جو کھڑواں حصہ یعنی کہ 100ویں حصے میں سے کھڑواں حصہ ایک ماں کے حصے میں آیا ہے، اور جب اس کی اولاد روتی ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، تو جو 99 حصے اللہ کے پاس رحمت ہے، تو جب اللہ کا بندہ روتا ہوگا تو اللہ کی رحمت نہیں تڑپتی ہوگی، تو اللہ کی رحمت بھی تڑپتی ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی اتنا بڑا گناہ گار جس نے جتنا مرضی اور جتنی تعداد میں گناہ کیے ہوں، اگر وہ اللہ کے حضور رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تڑپ جاتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر رحمت فرمائی ہے۔ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ نے انسان کو ہی عزت والی مخلوق بنایا اور انسان کو ہی عزت دی۔ یہاں تک کہ حیوانات جو ہیں، حیوانات جب اپنا گھاس کھاتے ہیں تو اپنے منہ کو گھاس تک لے جاتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ کہ اس کا کھانا اس کے منہ تک خود آتا ہے، یعنی آدمی اٹھا کر منہ تک لاتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے، پھر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے جو جس اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ آدمی اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتا، مگر اس اعمال کی وجہ سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے وضو کرتا جاتا ہے اس کے جو اعضاء کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ وہ جڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصافحے کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو مصافحہ کرتا ہے کہ تو مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جب آدمی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو جب وہ درد کی وجہ سے آہ آہ کی آوازیں نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آہ آہ کے بدلے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اس بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کروٹوں کی وجہ سے بدلنے کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مجاہد کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دشمن کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جس نبی کی ہمارے ساتھ جو محبت ہے وہ بے غرض محبت ہے، بے غرض محبت ہے۔ حالانکہ اس نبی کی ہم امتی ہیں، ہم اس نبی کی اولاد نہیں ہیں، اگرچہ روحانی اولاد ہیں مگر اس کی جسمانی اولاد نہیں ہیں۔ مگر دنیا کے اندر جتنی بھی محبت ہے وہ غرضی محبت ہے۔ ماں اپنے بچوں کو پیار کرے گی مگر دوسرے کے بچوں کو پیار نہیں کرے گی، مگر اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے یہ بے غرض محبت کرنے والے نبی عطا فرمایا ہے۔ شاگرد استاد کا تو وہ احترام کرے گا، اس کو آخرت کی لالچ ہے۔ اولاد اگر والدین کا وہ احترام کرتی ہے تو اس کو آخرت کی فکر ہے۔ تو آخرت کی غرض ہے، دنیا کی غرض ہے یا آخرت کی غرض ہے؟ اگر کوئی آدمی جتنا ہی نیک ہے، اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کو یہی گمان کر سکتے ہیں کہ اس کو آخرت کی غرض ہے، وہ اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کی جو امت کے ساتھ محبت ہے وہ بے غرض محبت ہے۔ نہ اللہ کے نبی کو دنیا کی غرض ہے، نہ اللہ کے نبی کو آخرت کی غرض ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اسی طرح
کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ الغحا میں فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دعا کے بعد جو ہم اذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ میں آخر میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو تو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، تو ان کو مقام محمود پر کھڑا کر. ہم یہ دعا اس وجہ سے نہیں مانگتے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا نہیں کیا جائے گا. نہیں، بلکہ ان کو تو مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا. مگر ہم دعا اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کا اگر مقام محمود پر کھڑا ہونا، مقام محمود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو کیا کرنے کے لیے؟ اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے. اگر اس امت میں سے میری سفارش نہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر کھڑا ہونا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو میں جو دعا مانگتا ہوں میں اس وجہ سے مانگتا ہوں یا اللہ نبی علیہ السلام کو مقام محمود پر کھڑا کر، یعنی ان کا کھڑا ہونا میرے لیے بھی فائدہ مند بنا. اسی وجہ سے درود شریف جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. کیا اللہ کے نبی پر رحمتیں ہماری دعا کی وجہ سے نازل ہوں گی؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی پر رحمتیں تو نازل ہو رہی ہیں. مگر کیوں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ؟ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس کی وجہ رحمت کی اللہ کے نبی پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ جو خاص رحمتیں اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہمارے پاس اللہ ہم پر بھی نازل فرما دیتے ہیں. ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دوسری بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جو بھی اللہ کے نبی پر کوئی احسان کرتا تو اللہ کے نبی اس سے بڑھ کر دیتے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی پر وہ درود پہنچایا جاتا ہے نام لے کر. تو فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ درود پیش ہوتا ہے تو کیا اللہ کے نبی اس سے زیادہ دینے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوں گے، ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے یا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی اچھائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. تو اس دعا کے غرض سے بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی جو محبت ہے وہ بے غرض محبت ہے، اور ان کو نہ دنیا کی غرض تھی نہ آخرت کی غرض تھی. اور اسی طریقے سے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اتنی محبت تھی، اتنی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ سونے کے لیے تشریف لائے. ابھی انہوں نے کرتا اتارا ہی تھا اور لٹکایا اور فوراً کرتا پہن لیا. پہننے کے بعد جو ہے مصلی پر کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں اور میں سن رہی ہوں اللہ کے نبی جب سجدے پر گئے تو ان کے الفاظ یہ تھے یا رب بھی امتی یا رب بھی امتی کے الفاظ تھے، اور اپنی امت کی فکر تھی ان کو. فرمایا کہ اللہ کے نبی کے آنسو جو ہیں وہ اس قدر گر رہے تھے جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ امت کی فکر میں. اور اسی طریقے سے جب آپ کا آخری وقت تھا تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لے کر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رضائی تھی، بخار کا اثر اتنا تھا کہ رضائی بھی گرم ہو گئی تھی اور رضائی کے باہر تپش محسوس ہو رہی تھی. اور جو آدمی باہر کھڑا تھا اس کو تپش محسوس ہوتی تھی، جو ساتھ لگتا تھا رضائی کے ساتھ اس کو بھی تپش جو ہے نا محسوس ہوتی تھی. تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اس قدر آپ کو بخار کبھی نہیں ہوا، اتنا تیز بخار اور اس سے رضائی بھی گرم ہو گئی ہے اور جو آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو تپش محسوس ہوتی ہے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ جو موت کی سختی ہے وہ فرمایا کہ اللہ وہ ساری سختی مجھ پر نازل فرما دے، مجھے دے دے اور میری امت کو اس سختی سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جب اندر آئے انہوں نے اجازت چاہی تو اللہ نے نبی نے اجازت دی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر تھی۔ فرمایا کہ اے جبرائیل پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت تھی وہ بے غرض محبت تھی، اور اسی طریقے سے یہ ایک رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسا نبی جو بے غرض نبی ہے، اور یہ سارے رحمت کے ایک طریقے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رحمت، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دوسرے دنوں میں رحمت آگے ہوتی ہے اور بندہ پیچھے ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ رحمت بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ پکڑ لیتی ہے اللہ کے بندے کو جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو رحمت بھانپ لیتی ہے۔ کوئی سجدے کے اندر ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، کوئی اللہ کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو پکڑ لیتی ہے، ڈھونڈتی پھرتی ہے کوئی ایسا آدمی ملے جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو۔ مگر دوسرے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ رحمت آگے ہوتی ہے اور بندہ اس سے پیچھے ہوتا ہے۔ مگر یہ ایسا مہینہ ہے کہ سیزن کا مہینہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں رمضان المبارک کے ساتھ؟ ہم رمضان المبارک کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اس کی ایسی ناقدری کرتے ہیں اور اس کا ایسی بے ادبی کرتے ہیں کہ پھر اس کے گزرنے کے بعد پورا سال ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جناب ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم اگر سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے مٹی بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ہم ٹھکرا بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کی رحمت کو ہم نے ٹھکرا دیا تو وہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس نے رحمت چھوڑ دی، رحمت تو ہم نے حاصل نہیں کی۔ جب ہم نے رحمت حاصل نہیں کی تو یہی وجہ ہے کہ اللہ ناراض ہیں اور ہم نے اس کی رحمت کو ٹھکرایا ہے۔ جب رحمت کو ٹھکرایا ہے، اس رحمت سے جب ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ رحمت تھی، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی۔ اور جب رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے ٹھکرا دیا اللہ کی رحمت کو، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اگر سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ اب ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پریشان ہیں جناب ہمارے حالات تو ایسے تھے اور اب ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو ہم فکر مند رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہ ایک عمل کا اجر جو عام دنوں میں حساب لگایا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہی عمل اگر آدمی رمضان المبارک میں کرتا ہے تو رمضان المبارک کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک عمل یعنی رکوع ایک عمل ہے، تو ایک عمل کا اجر کا حساب لگانے کے لیے دنیا کے جتنے مشینیں ہیں وہ سارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہم اس کی گنتی کر سکتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو لیلۃ القدر یعنی بڑھتا رہتا ہے، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں دنوں میں ایسا وقت آتا ہے ایک وقت کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے اور اس کا حساب لگانے کے لیے دنیا کے قیامت تک آنے والے کیلکولیٹر جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس کا حساب نہیں لگا سکتے، یعنی اتنی رحمت ہے۔ اب اس رحمت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب مہینہ تو بڑا قیمتی ہے، سیزن کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے ایک تاجر اپنے کاروبار کے سیزن کے لیے پہلے تیاری کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے جو اکابرین ہیں
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کو ابھی 6 مہینے رہتے ہوتے تھے تو رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے. فرمایا کہ رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک کی پلاننگ، بھائی رمضان المبارک میں ہم نے کیا، پھر اس کی تربیت، ہم نے کیسے قرآن پڑھنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نوافل پڑھنے ہیں، تو اس کی تیاری کرتے تھے. ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو اس کے بعد وہ اس کی 6 مہینے اس کے لیے استغفار کرتے تھے. یا اللہ تو نے جو ہمیں رحمت دی ہے، ہم اس رحمت والے مہینے کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو 6 مہینے ایسے گزارتے اور 6 مہینے ایسے گزارتے. اب رمضان المبارک کی جو تیاری ہے وہ وقت سے پہلے کیوں کرنی چاہیے؟ اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ایک تاجر اس بات کو جانتا ہے کہ عین سیزن کے وقت میں اگر اپنے کاروبار کی وہ تیاری کرتا ہے تو وہ اپنے کاروبار کے سیزن کو برباد کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو ہم اس وقت اس کی تیاری کریں گے تو ہوگا یہ کہ رمضان المبارک کی تیاری کرتے کرتے رمضان المبارک ہفتہ بھر میں گزر جائے گا اور ہم تیاری نہیں کر سکیں گے. اگر ہم تیزی بھی کریں تو آدھا رمضان ہم تیاری کے لیے پلاننگ بنائیں گے اور آدھا رمضان بچے گا جس میں ہم پلاننگ کے مطابق عمل کریں گے تو وہ بھی عمل پورا نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے. اس کے لیے پہلا کام جو ہے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے پہلا کام، کیونکہ سیزن کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا. اور یہ دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حالانکہ 2 مہینے پہلے رجب آتا ہے، تو رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے. اس کے اندر یہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا. یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بعد قرب رمضان میں، یعنی کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ قریب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ دعا ایسے ان کو یاد کرواتے تھے جیسے قرآن مجید کی تلاوت یاد کرواتے ہیں. جیسے قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیت کا اہتمام کرتے تھے، ایسے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا پڑھواتے تھے اور یاد کرواتے تھے رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے. وہ دعا یہ تھی کہ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ان کو یاد کرواتے تھے اور سکھلاتے تھے. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یا اللہ، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامتی عطا فرما. اور یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، یعنی کہ رمضان المبارک ہو، ہم سلامتی والے ہوں، ہم رمضان المبارک سے فائدہ حاصل نہ کریں تو رمضان المبارک ہمارے لیے تو سلامتی والا نہ ہوا. پھر فرمایا کہ یا اللہ جو کام ہم نے رمضان المبارک میں کریں اس کو مقبول عمل بنا. تو اس دعا کو میں، آپ حضرات بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ کہلوا دیتا ہوں کیونکہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے. تو میرے ساتھ پڑھیں، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم ہو لی متقبلا. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروایا کرتے تھے. تو پہلا کام ہے اللہ سے دعا کرنا. اور اللہ سے دعا جو ہے یہ دعا پڑھ کر بھی کی جا سکتی ہے اور اللہ سے ایسے بھی دعا اردو زبان میں، اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو الفاظ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو کام غیر ضروری ہیں، جو عید کے کام ہیں، جو پہلے کے افطاری اور سحری کے کام ہیں، جو بچوں کے کپڑوں کے کام ہیں، اسی طریقے سے کوئی اور کام، جتنے بھی کام ہیں جو رمضان ملانے کا جو کام ہے، جو ایک مہینے کے لیے ہم اگر ایک آدمی سے ملاقات کر لیں تو مہینہ بھر کے لیے کافی ہے، وہ ساری ملاقاتیں، وہ ساری خریداریاں وہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کر لیں.
اور وہ خریداری پہلے کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں جب ہم جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے تو ہمیں ہمارے مطلب کی چیز بھی نہیں ملتی اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم پہلے خریداری کر لیں چیز سستی بھی مل جائے گی اور ہمارے مزاج کے مطابق بھی مل جائے گی. وہ ساری چیزیں ہم پہلے خریداری کر لیں رمضان المبارک سے پہلے, اور ارادہ یہ ہو کہ رمضان المبارک کے جو لمحات ہیں ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا اس فضول کام کے لیے. اور یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو رمضان المبارک میں کوئی خریداری کرنا چاہے تو اس میں یہ ہے کہ صبح کے وقت چلا جائے, جو عصر کا وقت اور مغرب کا وقت ہے اس کے اندر نہ جائے تاکہ وہ وقت ضائع نہ ہو. اس میں یہ اہتمام کرو. دوسرا اہتمام یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے حقوق واجبہ جس آدمی پر نمازیں باقی ہیں, زکوٰۃ باقی ہے, وہ کوشش کرے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی ادا کر لے. اگر کسی کے ساتھ کوئی اس سے ناراض ہے, کسی کا حق دینا ہے, کوشش کرے کہ اس سے معافی مانگ لے. ویسے معافی تو ہر وقت مانگنی چاہیے, مگر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے جب عمرے پر جائے, حج پر جائے, اور خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہو, ان لوگوں سے معافی مانگ لے تاکہ رحمت, جو پہلا اشرہ رحمت کا ہے, پہلے روزے میں جو رحمت اترے اس پر بھی اس قطرے اس پر بھی برس پڑے, وہ بھی اس رحمتوں میں آ جائے, اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے. تو یہ کرے, تو اس کا اہتمام کرے. اور ایک یہ آخری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لے, کہ رمضان المبارک سے پہلے آدمی جو ہے نا پاک صاف ہو جائے, کہ پاک صاف ہو, اللہ کی رحمت آئے, جیسے اللہ کی رحمت اترے اور اللہ کی رحمت اس پر بھی اتر آئے, کیونکہ یہ پاک صاف ہو. اور توبہ کیسے کرے؟ توبہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ کرے. توبہ کے 3 شرائط ہیں. اگر آدمی ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ اخلاص کے ساتھ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے, گناہوں کو یاد کر کے پھر اس پر شرمندہ ہو. یہ نہ ہو کہ گناہوں کو یاد کر کے اس پر فخر کرے, میں نے فلاں گناہ کیا, میں نے فلاں گناہ کیا. نہیں, اللہ کے سامنے شرمندہ ہو, یا اللہ میں اس گناہ کے اندر میں نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یا اللہ اس پر میں شرمندہ ہوں اور نادم ہوں. پہلی شرط یہ ہے. توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ اللہ سے توبہ مانگ رہا ہو اس وقت, ان دنوں میں, یعنی اس وقت, اس حالت میں وہ کسی گناہ کے قریب نہ ہو. تو یہ اس طرح کا جو گناہ ہوتا ہے, اکثر لوگ جو ہے نا گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کے اندر مبتلا بھی ہوتے ہیں, پھر استغفر اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. شیطان کو بڑی ہنسی آتی ہے اس بات پر, وہ ہنستا ہے, وہ کہتا ہے ایسے تو توبہ جتنی مرضی کر لو, اور گناہ بھی ہنستا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ سے توبہ کرے تو آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم بھی کرے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے, یا اللہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. اب اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے, آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے, گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس گناہ کو تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. جب نہیں چھوڑ سکتا پھر عزم کیسے کرے, دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے ایک دفعہ عزم کر لے, کرنے کے بعد اگر وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرے, پھر عزم کرے, مگر اس عزم کے ساتھ ایک کام اور کرے, اللہ سے مدد مانگ لے. حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا وہ اللہ سے مدد مانگ لے. یہ توبہ کرے, ہر وقت توبہ کر کے اللہ سے مدد مانگ لے, یا اللہ تو ہی میری مدد فرما, اور یہ گناہوں, ایسے گناہ ہیں میں اس کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں, یا اللہ اس گناہوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا اور یہ گناہ مجھے چپٹا ہوا ہے, یا اللہ اس سے تو ہی چھٹکارا عطا فرما اور تو میری مدد فرما. فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو گناہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, اور بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹ جائے گا اس سے. تو یہ رمضان المبارک کے تیاری کے طریقے ہیں. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے سیزن کا مہینہ ہے. تو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری رمضان المبارک سے پہلے کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں ہم ذکر